اللہ اللہ کر چل مسجد آ، دعویٰ دیا کرو ہارا بندے کو، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اللہ اللہ کر چل، سب کو دعویٰ دو، سب کو اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ایویں سم سم کے نہ وقت وجا، رب دی نماز پڑھ، او ایویں سم سم کے نہ وقت وجا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، سنیا تو بندہ بن سنیا تو جھگڑے نہ پا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، غفلت چھڑ بوئے رب دیتے آ، رب دی نماز پڑھ، اے غفلت چھڑ بوئے رب دیتے آ، رب دی نماز پڑھ، اے بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ایویں سم سم کے نہ وقت وجا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے کتے رب نے جنت بنائی ہے، او تیرے کتے رب نے او جنت بنائی ہے، ہیرے نال موتیاں دے سیج سجائی ہے، او ہیرے نال موتیاں دے سیج سجائی ہے، سونیاں سونیاں حورا تیرا تک دیاں راہ، او سونیاں سونیاں حورا تیرا تک دیاں راہ، سونیاں سونیاں حورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، غفلت چھڑ بوئے رب دیتے آ، رب دی نماز پڑھ، او تیرے کتے جنت چے امب تے انار، او تیرے کتے جنت چے او امب تے انار، دودھ دیاں نہراں تے چاندی دے گلاس، او دودھ دیاں نہراں تے چاندی دے گلاس، سونے دے پلنگ دیتے رب نے بچھا، او سونے دے پلنگ دیتے رب نے بچھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، غفلت چھڑ بوئے رب دیتے آ، رب دی نماز پڑھ، اے بندہ بن دا، او بندہ بن سن لیا تو جھگڑ نہ پا، بندہ بن سن لیا تو جھگڑ نہ پا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ایویں سم سم کے نہ وقت وجا، اور رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ایسا عمل ہے جو قبر میں تجھے کامیابی دے سکتی ہے، نماز ہی ایسی عمل ہے جو آخرت میں تمہیں سرخرو کر سکتی ہے، نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو موت کے وقت تمہیں جنت کا دیدار کرا سکتی ہے، وگرنہ نماز کے بغیر تو کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، نہیں۔ پوچھا جائے گا بندے بتا تو رب کے بارے میں کیا جانتا ہے، من ربو کا، کسی نبی نے امت کو نہیں بتایا کہ تمہارے اوپر یہ سوال ہوں گے، صرف ہمارے محترم پیغمبر نے ہمیں بتا دیا ہے تم سے 3 سوال ہوں گے، اس 3 سوالوں کی تیاری کر لو، اور جو تیاری کے بتائے ہوئی چیز پر بھی تیاری نہیں کرتا اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے۔ میں پوچھا جائے گا میرے بندے بتا من ربوں کا، میرے رب کے بارے میں کیا جانتا ہے، جنہوں نے کبھی خدا کو سجدہ نہ کیا، جنہوں نے بتوں کو خدا بنایا، جنہوں نے سجدہ سورج کو کیا، جنہوں نے سجدہ چاند کو کیا، جنہوں نے سجدہ درختوں کو کیا، جنہوں نے سجدہ زمین پہ کیا، جنہوں نے سجدہ بتوں کو دیکھ کے کیا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ربی اللہ، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خالق میرا
اللہ ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رازق میرا اللہ ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ربی اللہ؟ کیونکہ موت کے بعد انسانوں کی آنکھیں کا نور بند ہو جائے گا اور دل کا نور شروع ہو جائے گا. دل میں جس کی محبت ہوگی وہ نکلے گی. تم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ سوچ، یہ عقل ختم کر دی جائے گی. ایک نئی سوچ ہوگی اور جو دل میں ہوگا وہ دل بولے گا. اگر رب کی کبریائی ہوگی تو دل بولے گا کہ ربی اللہ. اگر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ محمد کی شریعت پہ زندگی بسر کرنے والے، نبی کی سنتوں کی رعایت کرنے والے کہیں گے اشہد ان دینی الاسلام. جو محمد کی شریعت کو نہیں اپناتا، جن کے اپنے مذہب ہیں، اپنے عقیدے ہیں، اپنی نظریات ہیں، حضور کی شریعت کو مانتے نہیں، وہ کیسے بتائیں گے کہ اشہد انک رسول رب العالمین؟ وہ کیسے کہیں گے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے؟ وہی کہے گا جس نے زندگی دین پہ گزاری ہوگی. وہاں یہ نہیں کہ آپ کا عقل وہ سلامت رہے گا، آپ جو چاہیں گے کرتے جائیں گے. زبان کو تالا لگ جائے گا، کانوں کو تالا لگ جائے گا، آنکھوں کو تالا لگ جائے گا. نہ آنکھ بولے گی، نہ کان سنے گا، نہ زبان بولے گی، دل بولے گا. اگر دل میں خدا کے رسول کی محبت ہوگی، دین پہ چلنے کا سلیقہ زندگی میں ہوگا، تو دل کہے گا دینی الاسلام. آدمی دین پہ چلے بھی نہیں اور پھر دل گواہی دے گے، کیسے ہوگا؟ یہ دل کے اندر سب چیزیں جمع ہیں. اس دل کے اندر اگر دین ہے تو دین کے بارے میں یہ دل بولے گا کہ دین الاسلام. اگر دل میں خدا کی کبریائی ہے تو دل بولے گا کہ ربی اللہ. اگر اس دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہے تو دل بولے گا لبیک حبیبی، کہے گا اشہد انک رسول رب العالمین. پھر دل بول کر محمد کی پہچان کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں عکس محمد لایا جائے گا، حضور کی شکل لائی جائے گی قبر میں. تو جو ہوں گے نا عاشق، وہ کہیں گے یار سوال کا جواب بعد میں لینا، مجھے ہاتھ چومنے دو. میں تو اسی کے لیے مر کے آیا ہوں کہ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے. عاشق یہ نہیں کہیں گے کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، وہ تو حضور کو جانتے ہی پہچان لیں گے کہ یہی تو میرے حبیب ہیں جن کے لیے میں زندگی گزار کے آیا ہوں. لیکن اگر دو گستاخ حضور کی شریعت کا تارک ہوگا، وہ کہے گا ما تترک ما ادری، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے. حضور کی پہچان اسی کو ہوگی جس نے دنیا میں حضور کی لاج رکھی ہوگی. آج داڑھی منڈوا کر گندے نالے میں پھینکنے والے، کل تو محمد کے سامنے کس منہ کے سامنے آئے گا؟ محمد کی شریعت کا مذاق بنانے والے، سنت کی بے ادبی کرنے والے، یہ مجھے بتا جب قبر میں حضور آئیں گے تو کس منہ سے حضور کو پہچانیں گے؟ اور حضور نے تیرے لیے کیا کیا کہ ساری زندگی تیرے رونے میں گزار دی، تیری بخشش کے لیے خدا سے منواتے گزار دی. اور تو نے نبی کا یہ حیا کیا، نبی کا یہ لحاظ کیا کہ سنتے ٹوٹ رہی ہیں، حضور کی شریعت کے جنازے نکل رہے ہیں، اور آج تمہیں پرواہ تک نہیں ہے. پھر یہ کہ قبر میں تو کہے گا کہ اشہد انک رسول رب العالمین. یہ لوگ قبر میں حضور آئیں گے، لوگ کہتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، حضور نہیں آئیں گے بلکہ حضور پاک کا عکس آئے گا. حضور پاک کی شکل مبارک آئے گی، اور جو عاشق ہوگا تو وہ فوراً پہچانے گا کہ یہ میرے حبیب ہے، یہ میرے رسول ہے، یہ میرے نبی ہے. اور جو دشمن ہوگا، جو گستاخ رسول ہوگا، جس نے حضور کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کو بنایا ہوگا، وہ کہے گا ما تترک ما تدری، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے. لا تدری، میں نہیں جانتا. کیا بنے گا تیرے ساتھ اس وقت اگر تو نے یہ کہہ دیا؟ اور تو نہیں کہے گا، تیری زبان نہیں بول رہی، تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی، دل دیکھ رہا ہے. دل کی اللہ نے روشنی کو زہر کر دیا ہے، دل بول رہا ہے کہ یہی میرا حبیب ہے، کیونکہ دل میں اس کے مصطفیٰ موجود ہے. دوستو بزرگوں بھائیوں، میری بات سخت ضرور ہوگی، دل کے اندر ملال بھی آ رہا ہوگا، لیکن قبر بڑی اوکھی ہے، قبر بہت مشکل گھڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے خدا کو منا لو.
زندگی ختم ہونے والی ہے، ان قریب مالک اور بن جائیں گے، تمہارے نظام کو سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ اگر تو نے اپنی بچوں کی تربیت دین پہ نہیں کی، اس کو دین نہیں سکھایا، موت کے بعد یہ تیری اولاد تیرے لیے نفع مند نہیں ہوگی، بلکہ ہر گناہ کا مجرم تو ہوگا۔ اور اگر بچوں کو دین کی تعلیم دی ہوگی، نماز پہ لگایا ہوگا، وہ ہر عمل کریں گے اور تیری قبر نور سے منور ہوتی چلی جائے گی۔ جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا کیسے؟ میں کہوں کہ چل مسجد میں، وہ کہے گا ابو جی آپ تو آ جائیں ساتھ، آپ پڑھتے نہیں، ہمیں کہ جب خود باپ نہیں پڑھے گا بیٹا کیسے پڑھے گا؟ جب ماں نہیں پڑھے گی بیٹی کیسے پڑھے گی؟ جب جھوٹ بول رہا ہے جوان بچے کے سامنے باپ، اس نے بڑے ہو کر کون شاہ ولی اللہ بن جائے گا؟ دوستو بزرگوں بھائیوں، اپنی زندگی سنبھال لو، وقت ختم ہونے والا ہے، ان قریب موت کے منہ پہ کھڑے ہو اور قبر میں جانے والے ہو، اور جانے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ نے جو تو نے گناہ کیا ہے وہ معاف کرے گا، لیکن کسی کا حق جو کھایا ہے وہ دینا پڑے گا۔ کسی کو تھپڑ مارا ہے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ آگے اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کسی کا حق کھایا تو یہیں سے دے دے، وگرنہ آگے اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر کسی آدمی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، یہ آسان کام ہے، اور آخرت مشکل کام ہے۔ وہاں اگر یہ سارے لوگ آ کر کہیں گے میرا حق دو، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میری بےزتی کی تھی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس نے میرا حق کھایا تھا، سب نیکیاں لے کر جنت میں جائیں گے، یہ خالی کا خالی رہ جائے گا۔ انجام یہ ہوگا کہ یہ خود جہنم میں چلے جائے گا۔ مسلمانوں، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ گناہ جو تو نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن جس کا تو نے حق دینا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ جس کی زمین کھائی ہوئی ہے واپس کرنی پڑے گی، جس سے قرضہ لے کر ہڑپ کر گیا اس کو واپس کرنا پڑے گا، جس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر جا کر جب مخلوق راضی ہو جائے گی خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ وگرنہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ سے حج کر کے آیا ہوں میں سارے گناہ معاف کرا لیں۔ اللہ اپنی ذات کے متعلق تو معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، بندے ہی کریں گے۔ تو قیامت کے دن کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا جی چل چھڑے آنا نو جاون دیو، ہے گا کوئی ایسا آدمی؟ ہاں جی، اور جڑا بندہ اتنے کسی نے کوئی نیکی دے کے دیار ادھے کو دینا تیار ہے، اس نے میں تو اپنی پئی ہے، میں تو ماں نو نہیں جانتا، پیو نو نہیں جانتا، میں تو بھرا نو نہیں جانتا، میں تو اپنی پئی ہے، وہ تو نیکی دے گا، بلکہ کہے گا یہ اللہ یہ ظلم کیتا سو میں تو بدلہ لینا چاہنا۔ اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، میری اتنی نیکیاں کم ہیں لے کر دو، وہ نیکی اس کو دے گا، وہ ایک گناہگار جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا یا اللہ پاک میری زمین کھائی ہے، اتنی زمین کا یہ میری تھی اور میں جبرن کھا گیا، تو کیا چاہتا ہے میری اتنی نیکیاں کام میں مجھے نیکیاں دی جائیں۔ اللہ فرمائے گا چاہے اس کے بدلے میں نیکیاں دو، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی آیا اللہ اس نے میرے دو گھروں کے درمیان اس نے لڑائی کروائی تھی، شیطانی کی تھی، میرا گھر اجڑ گیا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ مجھے اتنی نیکی کم ہے، مجھے نیکی لے کر دو۔ اللہ فرمایا چل میں اس کو واپس دوں، بدلہ دو نیکیوں میں، وہ نیکی لے کر جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے لوگ نیکیاں لے کر گناہگار جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ نیکیوں کی بہت بڑی چٹان لے کر آنے والا خود محروم ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔